السلام علیکم۔ مسٹر اور مسز بیچ جس کی رائٹر ہے مریم فیاض، اس کی یہ 38ویں ایپیسوڈ ہے۔ کارا بے مینشن کا لاؤنج گہرے سکوت میں ڈوبا ہوا تھا۔ دیواروں پر لٹکی ہوئی تصویریں ماضی کی سرگوشیاں کر رہی تھی اور صوفوں پر بیٹھے چہرے حال کی تلخ حقیقتوں کا عکس معلوم ہوتے تھے۔ رباب بیگم کی آنکھوں میں ٹھہرا ہوا دکھ اب مستقل رنگ اختیار کر چکا تھا۔ ان کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا مگر نظر کپ کی خالی خلا میں گم ہو چکی تھی۔ محمد کارا بے صوفے کی نشیط سے ٹیک لگائے نظریں فرش پر جمائے بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے پر ضبط کا خول تھا مگر اندر وہ بھی ریزہ ریزہ تھے۔ زیان خاموشی سے کونے میں بیٹھا ہوا دونوں کو تک رہا تھا۔ مریم کو گزرے ہوئے 2 سال بیت چکے ہیں۔ رباب بیگم کی آواز زخم خوردہ پرندے کی سی تھی، اور میرا بچہ، میرا بران جیسے چپ کی گہرائیوں میں دفن ہو گیا ہے۔ بولتا ہی نہیں، ہنستا نہیں، اس کی آنکھوں میں اب بس خلا ہے۔ محمد صاحب کے لب تھوڑی سختی سے بھینچے۔ چپ لگنی ہی تھی، آخر فرحان نے جو کیا وہ زخم تو چپ ہی کرواتا ہے۔ رباب بیگم کی آنکھوں میں ایک بار پھر نمی ابھری، گلا رند گیا۔ کون کرتا ہے ایسا؟ ہماری بہو کی میت کو بغیر پوچھے لے گیا اور پھر ڈٹھائی سے فون کر کے کہتا ہے یہ سب آپ لوگوں کی وجہ سے ہی ہوا ہے، آپ کو اس کا آخری دیدار بھی نصیب نہیں ہوگا۔ ہائے، بچی نے ساری زندگی دکھ ہی سہے اور آخر میں یہ نصیب۔ اللہ غارت کرے اس خبیث ذہن کو۔ ایک آنسو ان کے رخسار سے لڑک کر چائے کے کپ میں جا گرا۔ زیان نے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ تھاما۔ چچی جان صبر کریں، جو کچھ ہوا وہ قسمت میں تھا۔ اچانک مینشن کے مرکزی دروازے کی طرف سے قدموں کی آواز چاپ ابھری۔ دروازہ کھلا اور ایک لڑکی آہستہ آہستہ اندر داخل ہوئی۔ سفید دوپٹے میں لپٹی، ہلکی سی اداسی اس کی پیشانی پر سایہ کیے ہوئے تھی اور آنکھوں میں برسوں کا فاصلہ، جیسے وہ کسی وعدے کو پورا کرنے واپس آئی ہو۔ سمل، رباب بیگم کی آواز کام کی۔ وہ فوراً کھڑی ہو کر اس کی جانب بڑھی اور اسے بازوؤں میں بھر لیا، جیسے برسوں بعد کوئی اپنا بچھڑا ہوا حصہ دوبارہ جڑ گیا۔ کیسی ہیں خالہ جان؟ سمل نے نرمی سے پوچھا۔ اس کی آواز میں محبت کے ساتھ ساتھ دکھ کی ٹھنڈک بھی تھی۔ رباب بیگم نے اس کے رخسار پر ہاتھ رکھا اور لرزتی آواز میں بولی، کیسا ہونا ہے بیٹا؟ میرا بچہ تو جیسے کہیں کھو گیا ہے۔ سمل نے پیچھے ہو کر محمد صاحب اور زیان کو سلام کیا۔ دونوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ فکر مت کریں خالہ جان، وہ دھیرے سے بولی، میں آ گئی ہوں نا، اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ رباب بیگم نے جیسے اپنے خالی دل میں امید کی ایک نئی کلی کھلتی محسوس کی۔ محبت سے سمل کے گال پر ہاتھ پھیرا اور اس کے لبوں کی ہلکی سی مسکراہٹ کو دیکھ کر اپنی پلکیں نم کر لی۔ مراد اپنے آفس میں بیٹھا سنگین نگاہوں سے سامنے رکھی موٹی موٹی فائلوں پر نظر دوڑاتے ہوئے گہری سوچ میں گم تھا۔ کمرے میں سکوت طاری تھا جسے صرف صفحات پلٹنے کی مدھم آواز توڑ رہی تھی۔ اس کے گرد میز پر بیٹھے وردیوں میں ملبوس مخصوص افسران موجود تھے جنہیں وہ خود چن کر ایک اسپیشل فورس کی شکل دے چکا تھا۔ یہ وہی لوگ تھے جن پر مراد کو اپنی جان سے بڑھ کر بھروسہ تھا۔ ایس ایچ او دلاور خان بھی خاموشی سے سامنے بیٹھا ہدایات کے انتظار میں تھا۔ مراد نے فائل بند کرتے ہوئے گہری سانس بھری اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی، پھر بھاری لہجے میں بولا، یہ کافی نہیں ہے، ہمیں اور ثبوت چاہیے۔ ایک نوجوان افسر نے ہمت کر کے کہا، سر یہ ثبوت ہم نے بڑی مشکل سے اکٹھے کیا۔ ان فائلز میں ولید رندھاوا کے غیر قانونی کاروبار، بلیک مارکیٹ کی فیکٹریوں اور اسمگلنگ کے پورے نیٹ ورک کی 45% تفصیل موجود ہے۔ مراد نے پلکیں جھپکائی اور ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر سجائی، ایسی مسکراہٹ جو خطرے کی گھنٹی تھی۔ اس نے میز پر انگلیوں کی ہلکی تھپ تھپاہٹ کے ساتھ کہا، تو پھر ٹھیک ہے، باقی 55% تفصیلات ہم خود اس سے لیں گے۔ کمرے میں موجود تمام افسران نے ایک دوسرے کو حیرانی سے دیکھا، کچھ نہ سمجھے سے سر کھجاتے رہے۔ مراد کا انداز اور لہجہ صاف ظاہر کر رہا تھا کہ وہ کچھ بڑا کرنے جا رہا ہے۔ مراد نے اب سیدھا دلاور خان کی طرف دیکھا اور مضبوط آواز میں کہا، دلاور، اسپیشل ٹیم کو الرٹ کرو۔ پھر کرسی سے اٹھتے ہوئے بازو پر موجود بیج پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنی مخصوص روکدار آواز میں بولا، ٹائم فار ریڈ۔ کمرے میں موجود ہر شخص کے چہرے پر عزم کی چمک تھی۔ سب اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہوا میں ایک عجیب سا جوش اور بجلی سی دوڑ گئی تھی۔ آج کھیل شروع ہونے والا تھا، آج انصاف کی پہلی ضرب لگنی تھی۔ مہپارا خاموشی سے عائشہ کے بالوں کی پونی بنا رہی تھی، ننھی بچی کلکاریاں مار رہی تھی، مگر مہپارا کی نظریں کہیں اور تھی۔ اس کے دماغ میں بس ایک ہی چہرہ گھوم رہا تھا، مراد کا۔ 1.5 سال ہونے کو آیا تھا مراد کو کہ اس نے اپنے آپ کو کام میں ایسا غرق کر لیا تھا کہ جیسے اسے اپنے گھر والوں کا ہوش ہی نہ رہا ہو، نہ مہپارا کا، نہ عائشہ کا۔ سب کچھ دفتری فائلوں اور مجرموں کے پیچھے رہ گیا تھا۔ مہپارا کی آنکھوں میں نمی سی اتر آئی تھی کہ اسی وقت کمرے کا دروازہ ہلکی سی دستک کے بعد کھلا۔ سامنے زمل کھڑی تھی۔ مہپارا نے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر ایک زبردستی کی روکھے لہجے میں بولی، کیسی ہو مہپارا؟
زمل ہلکی سی مسکراہٹ لیے آگے بڑھی اور ماپارا سے روکھے انداز میں ملی۔ ماپارا نے زبردستی کی ایک ہلکی مسکراہٹ چہرے پر سجا لی۔ ٹھیک ہوں۔ زمل پاس آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی اور ننھی عائشہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، بہران کہاں ہے؟ ماپارا نے اسے اچنبھے سے دیکھا اور نرمی مگر حیرت سے جواب دیا، اپنے اپارٹمنٹ ہوتے ہیں، مریم کی ڈیتھ کے بعد سے اس ٹائم آفس میں ہوں گے۔ مریم کا نام سن کر زمل کی مسکان مدھم پڑ گئی۔ ایک سرد آہ بھر کر زمل بولی، اچھا صحیح، بران اور اس کی تو ذرا نہیں بنتی تھی، پھر کیسے محبت ہو گئی اسے اس سے؟ زمل کے تیکھے لہجے پر ماپارا نے اپنے دانت سختی سے بھینچے، غصے کو دباتے ہوئے سکون سے بولی، ان دونوں کا نکاح ہوا تھا اور نکاح میں اتنی طاقت تو ہوتی ہے نا۔ ماپارا کے لہجے کی ٹھنڈک نے زمل کو تھوڑا سا شرمندہ کر دیا، مگر زمل جلدی سے بولی، ہاں لیکن اب تو وہ نہیں رہی، بران کو اب تو اسے بھول جانا چاہیے۔ ماپارا نے اس کی آنکھوں میں گھورتے ہوئے سخت لہجے میں پوچھا، تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ زمل نے کندھے اچکاتے ہوئے ایک مصنوعی ہنسی ہنسی، نہیں کچھ خاص نہیں، بس یہ کہ بحران کو اس حالت میں دیکھ کر اچھا نہیں لگتا۔ کمرے میں ایک پل کو خاموشی چھا گئی، عائشہ کی ہنسی بھی جیسے دب سی گئی ہو۔ زمل نے موقع دیکھتے ہی بہانہ بنایا اور اٹھ کر کمرے سے نکل گئے۔ اس کے جاتے ہی ماپارا نے تڑک کر کہا، کتنی منحوس، کتی منحوس، اور ایک طرف عائشہ کو سینے سے لگا کر دل ہی دل میں مراد کو یاد کرنے لگی کہ کب وہ ان ماں بیٹی کو اپنی محبت کے سائے میں پھر سے لے گا۔ افنان بیڈ پر نیم دراز تھی، ابھی ابھی ان کی 1 سالہ بیٹی انایا کو بمشکل سلا کر اٹھی تھی۔ ننھی انایا میٹھی نیند میں مدہوش تھی اور اس کے نازک سے ہاتھ بار بار ہلکے سے پھڑپھڑا رہے تھے۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور بلاش کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی نظر سیدھی افنان اور ننھی انایا پر پڑی۔ افنان نے نرمی سے مسکرا کر بلاش کی طرف دیکھا اور آہستہ سے بولی، آ گئے آپ؟ بلاش نے اپنی ٹائی ڈھیلی کرتے ہوئے سکون بھری سانس لی اور کہا، ہاں آج تھوڑی دیر ہو گئی، آپ کا دن کیسا گزرا؟ افنان نے بیٹی پر ایک محبت بھری نظر ڈالی اور پھر دھیرے سے جواب دیا، الحمدللہ مصروف تو بہت رہا، لیکن آپ کی بیٹی نے سارا دن اپنی شرارتوں سے دل بہلائے رکھا۔ بلاش مسکرا دیا، اپنے دن کی تھکن جیسے اس ایک منظر سے دھل گئی ہو۔ وہ آہستگی سے بیڈ پر بیٹھ گیا، بالکل افنان کے قریب۔ چل ہمیں اسے خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر نرمی سے آگے جھک کر اس کا ماتھا چوم لیا، ایک ایسا لمس جس میں محبت، تحفظ اور اپنائیت کے ہزاروں احساس چھپے تھے۔ افنان کی پلکیں لرزی، چہرہ خاموشی سے دمک اٹھا۔ اس نے ہلکی سی شرمائی مسکراہٹ کے ساتھ نظریں جھکائی، اب بہت تھک گئے ہے نا؟ بلاج نے جواب دینے کے بجائے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھا اور پھر جھک کر ننھی انایا کو آہستگی سے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ ننھی سی جان نے نیند میں پہلو بدلا تو بلاج نے بہت نرمی سے اس کی کمر تھپکنی شروع کی۔ اس کی تھپکیوں میں ایک دنیا کی محبت چھپی تھی۔ افنان نے مسکراتے ہوئے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں الجھائی اور محبت بھری نظروں سے باپ بیٹی کا یہ منظر دیکھا۔ بے شک اللہ نے دوبارہ اسے اس نعمت سے نوازا تھا۔ کمرے میں گہرا سکون اتر آیا تھا، جیسے یہ لمحہ ہمیشہ کے لیے تھم گیا ہو۔ کچھ ہی دیر میں ننھی انایا نے پھر سے گہری نیند کی باہوں میں پناہ لے لی تھی۔ بلاج نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگائے محبت بھری خاموشی میں اپنی دنیا کو مکمل محسوس کیا۔ اگلے دن کاراب مینشن میں شام کی خنکی خاموشی اوڑھے لاؤنج پر چھائی ہوئی تھی۔ صوفوں پر بیٹھے محمد کارابے اور رباب بیگم آپس میں آہستہ آہستہ باتوں میں مصروف تھے کہ اچانک مین ڈور کھلا۔ دروازے کی چوکھٹ پر بران کھڑا تھا، سادگی مگر وقار کے ساتھ، خاموش مگر نگاہوں میں طوفان لیے۔ السلام علیکم، اس کی بھاری آواز لاؤنج کی خاموش فضا کو چیرتی ہوئی گونجی۔ سب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ محمد صاحب نے جواب میں آہستہ سے وعلیکم السلام کہا، مگر بران ایک پل بھی رکا نہیں۔ اس کا رخ سیدھا اوپر کی منزل کی طرف تھا، اپنے کمرے کی طرف۔ قدموں میں بوجھ نہیں تھا مگر رفتار میں عجلت تھی، جیسے کچھ پیچھے چھوڑ کر خود سے بھاگ رہا ہو۔ درمیانی زینے پر وہیں کھڑی ملی جس کا وہ سامنا کرنا نہیں چاہتا تھا۔ زمل، کیسے ہو بران؟ زمل نے مسکراہٹ سے جاتے ہوئے کہا، آواز میں نرمی تھی مگر نظروں میں تجسس۔ برانے کو چڑھتی نگاہ اس پر ڈالی، وہ نگاہ جس میں نہ گرمی تھی نہ شناسائی، صرف اجنبیت۔ ٹھیک ہوں، بس اتنا کہہ کر وہ آگے بڑھنے لگا، مگر زمل نے راستہ روک لیا۔ ٹھیک ہی تو نہیں ہو باران، کب تک سوگ مناؤ گے؟ وہ جا چکی ہے۔ بران کی آنکھوں میں چنگاریاں پھوٹ پڑی، جبڑے بھینچے۔ ایک لمحے کو اس نے زمل کو ایسے بازو سے پرے کیا جیسے کوئی فالتو چیز راہ میں آ گئی ہو، کوئی ایسی شے جس کی موجودگی کا کوئی وزن ہی نہ ہو۔ زمل کی نظریں شرمندہ نہیں حیران تھی اور اندر ہی اندر بھڑک رہی تھی۔ بران تیز قدموں سے اپنے کمرے میں داخل ہوا، دروازہ ہلکی آواز سے بند ہوا۔ اندر آیا تو ایک پل کو رکا،
گہری سانس لی، جیسے اندر کی گھٹن کو باہر جھٹکنا چاہتا ہو. پھر وہ الماری کی جانب بڑھا ایک فائل نکالنے کے لیے. ابھی فائل ہاتھ میں لی ہی تھی کہ پلٹا اور سامنے زمل کھڑی تھی، ہاتھ میں چائے کا کپ، چہرے پر وہیں زبردستی کی دلکشی سجی ہوئی اور ایک مسکراہٹ جو اس کے ارادوں کی چالاکی چھپانے میں ناکام ہو رہی تھی. چائے لائی ہوں تمہارے لیے، نرمی سے بولی اور کپ اس کی طرف بڑھایا. بہران نے اس پر نگاہ ڈالنا بھی ضروری نہ سمجھا. یکسر نظر انداز کرتے ہوئے سائڈ ٹیبل کی جانب بڑھا، دراز کھول کر کچھ نکالنے لگا. زمل خاموشی سے اس کے پیچھے کھڑی رہی، پھر اپنی زبان کو مزید روک نہ سکی. بہت خوبصورت تھی نا وہ. اس کے لہجے میں وہ عجیب سا رنگ تھا، شاید حسد، شاید کرب. بہران کی حرکت تھم گئی، جیسے وقت رک گیا. پھر وہ آہستہ سے پلٹا، نگاہیں اس پر گاڑی اور سرد لہجے میں گویا ہوا. بہت تھی، دل، روح، سانس، زندگی، سب کچھ تھی وہ. اور تم کچھ بھی نہیں. میری نظر میں تمہاری حیثیت اس دھول سے بھی کم ہے جو اس کے قدموں سے لگی تھی. میرے سامنے مت آیا کرو، اپنی عزت کا خیال کرو اور یہ ادھوری محبتوں کا کھیل مجھ سے دور رکھو. سمل کی آنکھیں لمحہ بھر کے لیے پھیلی، دل جیسے سینے میں دہکنے لگا. بلا نے فائل سنبھالی، دروازہ کھولا اور سرد ہوا کے جھونکے کے ساتھ باہر نکل گیا. سمل نے پیچھے مٹھیاں بھینچ لی، ہونٹوں پر زہر خیز مسکراہٹ ابھری. دیکھتی ہوں کب تک نظر انداز کرتے ہو بہران، دیکھتی ہوں. رات کا وقت مگر فضا میں گھٹن اور بے چینی تھی، جیسے کوئی طوفان آنے کو. شہر کے سنتی علاقے کے کونے پر بنی ایک پرانی مگر وسیع فیکٹری کے باہر سیاہ وردیوں میں ملبوس ایک خصوصی فورس کی گاڑیاں رکی تھی. لائٹس گھومتی روشنیوں کی طرح اندھیرے میں چمک رہی تھی. آس پاس کا ماحول سنسان، ہر قدم کی چاپ گویا رات کو چیر کر گونج رہی تھی. سفید شرٹ پر کالا بلیزر پہنے، سنجیدہ چہرہ لیے، مراد نے ایک نگاہ اپنے آس پاس کی ٹیم پر ڈالی جو پوری چابک دستی سے اپنے ہتھیاروں کے ساتھ الرٹ کھڑی تھی. اس کے ساتھ دلاور خان بھی موجود تھا جو فورس کا سینئر افسر اور مراد کا پرانا ساتھی تھا. مراد نے آہستہ سے کہا، دلاور سب تیار ہیں؟ دلاور نے گردن ہلائی. جی سر، ٹیم پوری چوکس ہے. مراد نے گہری سانس لی، فیکٹری کے باہر بڑے آہنی گیٹ کی طرف اشارہ کیا. چلو آج دیکھتے ہیں کہ یہ اندرونی زہر کہاں سے پھیل رہا ہے. 2 فورس اہلکار آگے بڑھے. گیٹ پر زوردار دھماکے کے ساتھ ہتھوڑا مارا گیا. تالے ٹوٹ گئے اور گیٹ چرچراتا ہوا کھل گیا. جیسے ہی گیٹ کھلا، اندر کی دھندلی روشنی اور مشینوں کی گڑگڑاہٹ سامنے آئی. کچھ مزدور اور ملازمین فوراً پیچھے ہٹے، کچھ بھاگنے لگے. کسی کو باہر نہ جانے دیا. دلاور نے فوراً حکم دیا. مراد تیز قدموں سے اندر داخل ہوا. نگاہ ہر طرف تھی. پرانی مشینیں، گندے فلو، ادھ کھلے ڈرمز، کچھ لوگ سفید کوٹوں میں ملبوس. کچھ مشینوں کے پیچھے چھپنے کی کوشش میں ایک اہلکار مراد کے قریب آیا. سر، یہ سیکشن مشکوک لگ رہا ہے. غیر لیبل شدہ بوتلیں اور پاؤڈر موجود ہیں. مراد نے آنکھوں کی پتیاں سکیڑی. کھولو سب، ایک ایک چیز چیک کرو. مشینوں کی خالی جگہ کے پیچھے جب ایک چھوٹے سٹور کا دروازہ کھولا گیا تو اندر بے شمار ڈبے، تھیلیاں اور کیمیکل سے بھرے بیگ برآمد ہوئے. ان پر کوئی لیبل، تاریخ یا اجازت نامہ موجود نہ تھا. سر، یہ سب الیگل ڈرگز لگتی ہیں، ایک افسر چیخا. اتنے میں ایک شخص چیختے ہوئے آگے بڑھا، درمیانی عمر کا، بدن پر سادہ سا کوٹ مگر لہجے میں غرور. تم لوگوں کو پتہ بھی ہے تم کر کیا رہے ہو؟ تمہیں خبر ہے تم نے کس پر ہاتھ ڈالا ہے؟ مراد آہستگی سے اس کے قریب آیا، اس کے کالر کو گرد سے جھاڑتے ہوئے پرسکون آواز میں بولا. کس پر؟ وہ شخص ہلکار کر ہنکارا مار کر بولا. یہ فیکٹری ولید رندھاوا کی ہے. جانتے ہو ولید رندھاوا کون ہے؟ مراد نے ہنسی دبائی. فون ملاؤ. چل بتاتے ہیں اسے بھی. وہ آدمی کچھ مغرورانہ انداز میں فون نکال کر نمبر ملانے لگا. چند لمحوں بعد فون ملا اور اس نے سامنے مراد کو دیکھتے ہوئے جھجکتے ہوئے کہا، سر ریڈ پڑ گئی ہے، پولیس آئی ہوئی ہے، سب کچھ کھنگال رہے ہیں. دوسری طرف سے فوراً تیز چپتی ہوئی آواز آئی، کون ہے وہ خبیث؟ بات کراؤ میری. آدمی نے فوراً فون مراد کی طرف بڑھایا. مراد نے فون کان سے لگایا. آواز بدل کر گھبراہٹ سے بولا، ارے سر، یہ آپ کی فیکٹری ہے؟ دوسری طرف کچھ لمحے کی خاموشی، پھر ولید کی کڑک دار آواز ابھری، ہاں بے، میری فیکٹری ہے. تیری جرت کیسے ہوئی ریڈ مارنے کی؟ مراد، جو اب تک گھبراہٹ کا ناٹک کر رہا تھا، بولا، سر ہمیں تو لسٹ دی گئی تھی. اگر پتہ ہوتا تو ہم کبھی یہ قدم نہ اٹھاتے. معافی چاہتا ہوں. میں آپ کی سینئر سے بات کروا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، میں خود کرتا ہوں بات. ابھی کے ابھی وہاں سے ہٹو، ولی نے سختی سے کہا. مراد نے جی سر کہہ کر فون بند کیا. چہرے پر وہیں پرانی مسکراہٹ لوٹی. اس نے فون ایک طرف پھینکا اور گردن سیدھی کرتے سب کو دیکھا. یہ اسی کی فیکٹری ہے سر. فیکٹری کو سیل نہیں کرنا؟ دلاور خان بولا. نہیں.
مراد نے کہا اور پھر چٹکی بجاتے ہوئے بولا، تلاور اگلا ہدف تیار کرو۔ مراد تیز قدموں سے فیکٹری سے باہر نکلتا گیا، پیچھے دھول اڑتی رہی اور ہر اہلکار کی آنکھوں میں چمک ابھرتی گئی۔ شام کے سائے آسمان پر گہرے ہو رہے تھے۔ کمرے میں ہلکی ہلکی پیلی روشنی تھی جسے دیوار پر لگے لیمپ نے پوری نرمی سے پھیلا رکھا تھا۔ کمرہ نفاست سے سجا ہوا تھا۔ بستر پر ہلکا نیلا بیڈ بچھا تھا۔ پردے بھی نیلے اور سفید امتزاج میں تھے۔ کمرے کی کھڑکی سے خنک ہوا اندر آ رہی تھی اور اس ہوا کے لمس میں کچھ گمسا سکون چھپا تھا۔ موسیٰ سیاہ رنگ کا کرتا اور سیاہ شلوار پہنے، بالوں کو قطرے بکھرے انداز میں سنوارتا ہوا آئینے کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی گندمی رنگت اور گہری آنکھیں روشنی میں کچھ اور ہی پرکشش لگ رہی تھی۔ اشال جامنی رنگ کی نرم لون کا سوٹ پہنے، دوپٹہ شانوں پر ڈھلکایا، بستر کے کنارے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر اب وہ پہلی سی خوف زدگی نہ تھی، ہاں ایک جھجک، ایک دھیمی سی حیا ضرور باقی تھی۔ اس کی نظریں کبھی اپنے دوپٹے کی کنار پر اور کبھی موسیٰ کی طرف چوری چھپے اٹھ جاتی۔ موسیٰ نے آہستہ سے قدم اس کی جانب بڑھایا، اس کے پاس پہنچ کر بولا، اب تو ڈر نہیں لگتا مجھ سے؟ اشال نے نظریں چراتے ہوئے کہا، ڈر تو نہیں، بس کچھ عجیب سا لگتا ہے۔ موسیٰ نے مسکرا کر اس کی طرف جھکتے ہوئے کہا، تو وہ عجیب سا احساس بھی مجھے اچھا لگتا ہے۔ شال کی پلکیں جھک گئی، وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں گوندھنے لگی۔ موسیٰ نے آہستہ سے اس کے پاس بیٹھ کر اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ یہ نرم ہاتھ اب میرے سکون کی پناہ ہے اشال۔ اشال نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور اس کی نگاہوں کی شدت سے پلکیں چپکنے لگی۔ موسیٰ نے بہت دھیرے سے، مکمل نرمی اور شفقت سے اس کا ہاتھ چوم لیا۔ اشال کا چہرہ سرخ ہونے لگا، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں چاہتا ہوں تم مجھ سے جھجکو مت، میں کبھی تمہیں اس محبت کے علاوہ کچھ نہ دوں گا جو تمہارا حق ہے۔ موسیٰ نے آہستہ آہستہ اشال کے چہرے کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اس کی تھوڑی تھام کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اجازت ہے؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ اشال نے جواب نہ دیا، مگر اس کی پلکوں کی حرکت اور چہرے پر آئی خاموشی رضامندی سب کہہ رہی تھی۔ موسیٰ نے جھک کر اس کی پیشانی پر ایک پیار بھرا بوسہ دیا۔ اشال کی آنکھیں بند ہو گئی، جیسے اس لمحے نے اسے مکمل اپنے حصار میں لے لیا۔ کمرے میں خاموشی کی ایک خوبصورت قسم چھائی رہی، صرف دھڑکنوں کی سرگوشی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب تھے جیسے فاصلے نے خود کو مٹا دیا ہو۔ چند لمحوں بعد اشال نے مدھم سی آواز میں پوچھا، آپ ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے؟ موسیٰ نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی، نہیں، اس سے بھی بہتر، ہر دن، ہر رات۔ اشال نے مسکرا کر سر جھکا لیا۔ موسیٰ نے آہستہ سے اسے خود سے قریب کیا اور اس کی پیشانی کو دوبارہ چومتے ہوئے کہا، یہ جھجک بھی ایک دن ختم ہو جائے گی اور تم دیکھنا، تمہیں خود سے الگ سوچنا بھی مشکل لگے گا۔ اشال نے آہستہ سے اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ وہاں دھڑکنے والی ایک مضبوط اور مطمئن دھڑکن تھی جو اسے یقین دلا رہی تھی کہ وہ اب مطمئن ہے۔ شام ڈھل چکی تھی، سورج کی سرخی اب آسمان کے کناروں سے مدھم ہو رہی تھی۔ کارابے مینشن کی پرشکوہ عمارت میں خاموشی کا راج تھا۔ گاڑی جیسے ہی پورچ میں رکی، جہان نے اگلے دروازے سے نکل کر فوراً مہین کے لیے دروازہ کھولا۔ مہین نے اپنا بیگ سنبھالتے ہوئے گاڑی سے قدم رکھا۔ اس کے چہرے پر تھکن کے باوجود اطمینان اور مسکراہٹ نمایاں تھی۔ تو مس مہین، جہان نے شرارت سے نظریں اس پر جماتے ہوئے کہا، کیا زبردست پریزنٹیشن دی ہے تم نے، تمہیں دیکھ کر فخر ہوا مجھے۔ مہین کے گال سرخ ہو گئے اور وہ دھیمی آواز میں بولی، اچھا اتنی بھی خاص نہیں تھی؟ نہیں، خاص تھی، بالکل ویسی جیسے تم ہو، جہان نے سنجیدگی سے کہا۔ تو مہین کی پلکیں جھک گئی اور ایک شرمیلی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی۔ دونوں اندر داخل ہوئے۔ کمرے میں آ کر مہین نے دوپٹہ بیڈ پر رکھا اور بال کھولتے ہوئے ایک ہلکی سی سانس لی۔ جہان اسے دیکھتے ہوئے آگے بڑھا، آج کچھ الگ لگ رہی ہو مہین۔ مہین نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، کیسا الگ؟ بس دل کو کچھ اور ہی لگ رہی ہو، آج شاید کامیابی کا رنگ تم پر اور زیادہ سج رہا ہے۔ جہان آہستہ سے اس کے قریب آیا، اس کی کمر کے گرد بازو ہمال کرتے ہوئے نرم لہجے میں بولا، تمہارے ہر خواب میں تمہارے ساتھ ہوں ماہی، اور تمہاری ہر کامیابی میرے لیے فخر ہے۔ مہین نے شرم سے نظریں جھکا لی، مگر اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ آپ ہمیشہ یوں ہی میرے ساتھ رہیں گے نا؟ جہان نے اس کی تھوڑی کو آہستہ سے چھوا اور نظریں اس کی آنکھوں میں رکھتے ہوئے بولا، ہمیشہ، اس زندگی میں اور جو بھی زندگی بعد میں آئے گی۔ مہین نے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھے اور اپنے چہرے کو اس کے کندھے سے لگا لیا۔ شام کی دھندلی روشنی میں جب وران اپارٹمنٹ کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا تو اس کے قدموں کی چاپ تک تھکی تھکی محسوس ہو رہی تھی۔ تھکن جسم سے نہیں، دل سے جھلک رہی تھی۔ دروازہ دھیرے سے کھولا، جیسے خاموشی کو بھی نہ
چپ جائے. اس کی موجودگی کا احساس. اندر داخل ہوتے ہی بیگ اور فائلز ایک طرف رکھتی گردن تھوڑی دیر کو دور دیوار پر ٹھہری. ہر چیز میں مریم کی جھلک تھی. وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے اپنے کمرے میں داخل ہوا. وہی کمرہ جس کی ہر دیوار، ہر چیز اب بھی مریم کی خوشبو سے بسی ہوئی تھی. بنانے کوٹ اتارا، پھر ویسٹ اور آہستگی سے شرٹ. اس کا تنومند جسم، چوڑا سینہ اور مضبوط بازو ہر لکیر جیسے ضبط کی کہانی سناتی تھی. آنکھوں کے نیچے ہلکے گواہی دے رہے تھے ان 2 برسوں کی نیند سے خالی راتوں کی. بلیک ٹراؤزر پہنے وہ فریش ہونے چلا گیا. تھوڑی دیر بعد وہ تولیے سے بال رگڑتا ہوا نکلا. کمرے میں آ کر دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہوا. اس کے جسم پر اب صرف بلیک ٹراؤزر تھا. سینے پر ابھرتی ہوئی نسیں تھکاوٹ اور درد کی زبان بول رہی تھی. اس کے وجری چہرے پر سائے در سائے درد اترا ہوا تھا اور آنکھوں میں وہ خالی پن تھا جس میں صرف مریم کی یادیں آباد تھیں. چند لمحوں بعد وہ کچن میں گیا. کھانے کو گرم کیا. پلیٹ میں نان اور سالن نکالا. ٹیبل پر بھی نہیں، بس چولہے کے سامنے کھڑے ہو کر 2 نوالے چبائے جیسے زندہ رہنے کے لیے بس فرض نبھا رہا. کھانے کے بعد وہ لاؤنج میں آیا. صوفے پر آہستہ سے بیٹھا. اس کی نظر سامنے پڑے مریم کے دوپٹے پر ٹھہری. وہی ہلکے گلابی رنگ کا دوپٹہ جس پر اب بھی مریم کی خوشبو باقی تھی. اس نے دوپٹہ اٹھایا. چل ہمیں اسے گھورتا رہا جیسے آنکھوں سے سینے تک وہ نقش اتار لینا چاہتا. پھر دھیرے سے دوپٹہ اپنے چہرے سے لگایا. اس خوشبو نے جیسے ضبط کے بند توڑ دیے. ایک آنسو بے اختیار اس کی رخسار پر پھسل گیا، پھر دوسرا، اور پھر وہ سلسلہ جاری ہو گیا. دوپٹہ تھامے وہ کھڑکی کے پاس گیا. وہاں بیٹھ گیا. باہر آسمان پر چاند کے گرد ہلکی ہلکی دھند تھی، جیسے فضا بھی آج رو رہی ہو. وہ دوپٹہ اپنے سینے سے لگائے جیسے مریم کی قربت پا لی ہو. پھوٹ پھوٹ کر رو دیا. کیوں چلی گئی تم مریم؟ کیوں؟ تمہیں ترس نہیں آیا مجھ پر؟ تم تو پوچھتی تھی نا کہ کہیں میں تمہیں چھوڑ تو نہیں دوں گا، اور پھر خود چھوڑ کر چلی گئی. کیوں اللہ میاں، کیوں لے لی میری زندگی مجھ سے؟ کیسے جیوں اب میں؟ کیسے؟ اس کی صدائیں اب چیخوں میں بدل چکی تھی. لوٹ آؤ مریم، بس ایک بار لوٹ آؤ. 2 سال سے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ میں سانس نہیں لے رہا. بس ایک بار لوٹ آؤ. میری سانسیں تمہارے بغیر جینے کا ہنر نہیں جانتی. وہ دوپٹہ اپنے چہرے سے لگا کر سسکنے لگا، بے آواز لیکن دل چیر دینے والی سسکیاں. اور رات کی خاموشی میں صرف ایک ٹوٹے دل کی صدائیں گونج رہی تھی. ایپیسوڈ اور اگین زینب کہاں ہے؟ یار اتنی تو رائٹر کو نہیں فکر ہوگی جتنی مجھے ہو رہی ہے. پتہ نہیں کیوں اس کو درمیان سے کیوں نکالا. اور اب بہت زیادہ بورنگ ہو گیا. اب جان بوجھ کر ایگزیجریٹ ہو رہا ہے. مطلب اب اتنا وہ پتہ چل رہا ہے کہ اب کوئی سینس نہیں ہے کہ اس کو ایگزیجریٹ کیا جائے. وہی کپلز کی باتیں اور یہ سب. اور حاتم تو پروفیسر تھا، وہ کب آفس جوائن کرنے لگ گیا. اور بہت مطلب جلدی جلدی میں سب کیا جا رہا ہے. کسی چیز کی کوئی وہ نہیں ہے. اور رشتوں کا بھی ایسا کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ سب کیا تھے اور کیا بن چکے ہیں. اور ایک تو وہ فنی والا جو سٹارٹ ہوا تھا ناول، اور جس کے ہر بات میں فن ہوتا تھا، وہ تو بالکل ہی ختم ہو گیا ہے. بہت بورنگ کر دیا ناول کو. تو دیکھتے ہیں اب آگے کیا ہوتا ہے. ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.